بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی سب سے پہلی اور سب سے عظیم سورت ہے۔ اس سورت کو ام القرآن یعنی قرآن کی ماں کہا گیا ہے۔ اس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کو ضروری قرار دیا ہے، یعنی جو بندہ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز مکمل ہی نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ نہ صرف نماز کا حصہ ہے بلکہ ہماری روحانی، جسمانی، ذہنی اور مالی مسائل کے حل کی کنجی بھی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورۃ الفاتحہ کے وہ روحانی فوائد بتائیں گے جن سے غربت ختم ہو سکتی ہے، قرض اتر سکتا ہے، بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے اور دعائیں مستجاب ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں غربت کے خاتمے کی۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں بہت غریب ہوں، کوئی روزگار نہیں، کوئی ذریعہ نہیں، کیا کچھ ایسا ہے کہ جس سے میری غربت ختم ہو جائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ صبح کے وقت 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھا کرو، انشاءاللہ تمہارے رزق میں برکت ہوگی، غربت دور ہوگی اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دروازے کھول دے گا۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا اور کچھ ہی دنوں میں اس کا کاروبار چل نکلا، مالدار ہو گیا اور وہ خود آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنانے لگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں ایسی طاقت ہے کہ اگر بندہ اخلاص کے ساتھ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دیتا ہے۔ اب آتے ہیں قرض کی ادائیگی کی طرف۔ قرض انسان کو سب سے زیادہ پریشان کرتا ہے، دل بے چین رہتا ہے، عزت خطرے میں ہوتی ہے اور انسان سکون سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ پر بھی قرض ہے تو روزانہ فجر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں، ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ میرے قرض کو ادا کرنے کے اسباب پیدا فرما۔ انشاءاللہ چند دنوں میں ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ کئی اولیاء کرام کا معمول تھا کہ جب بھی مالی تنگی ہوتی یا کسی پر قرض ہوتا تو سورۃ الفاتحہ کو صدق کے دل سے پڑھ کر اللہ سے مدد مانگتے اور ہمیشہ انہیں کامیابی نصیب ہوتی۔ اب بات کرتے ہیں جسم کی اندرونی اور بیرونی بیماریوں کی۔ سورۃ الفاتحہ کو شفا بھی کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ایک قبیلے کے سردار پر دم کیا تھا جو زہریلے سانپ کے کاٹنے سے بیمار ہو گیا تھا۔ انہوں نے سورۃ الفاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھ کر اس پر دم کیا اور وہ فوراً ٹھیک ہو گیا۔ جب یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ نے اس عمل کی تصدیق کی اور فرمایا کہ واقعی سورۃ الفاتحہ شفا ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی جسمانی بیماری ہو، اندرونی ہو یا بیرونی، روزانہ سورۃ الفاتحہ کو پانی پر دم کر کے پئیں، جسم پر دم کریں اور یقین رکھیں کہ اللہ شفا دینے والا ہے۔ بہت سی لاعلاج بیماریوں میں یہ عمل بے حد مفید ہے۔ اب بات کرتے ہیں دعاؤں کی قبولیت کی۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی حاجت ہوتی ہے، کوئی اولاد کا طلبگار ہوتا ہے، کوئی رزق کا، کوئی کامیابی کا تو کوئی صحت کا۔ ایسے میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں جلد قبول ہوں تو نماز کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کریں، خاص طور پر جمعرات اور جمعہ کی رات جب مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت ہو۔ اس وقت سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگے، آپ دیکھیں گے کہ وہ دعائیں ضرور پوری ہوں گی۔ سورۃ الفاتحہ کے ساتھ دعا کرنا ایسا ہے جیسے دروازہ کھلا ہو اور آپ سیدھے رب کے حضور پہنچ جائیں۔ ایک اور بہت ہی عجیب و غریب فائدہ جو بزرگوں کے تجربے سے معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسلسل پریشانیوں میں گھرا ہو، ہر طرف سے ناکامیاں مل رہی ہوں، کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو،
تو وہ رات کو سونے سے پہلے 313 مرتبہ سورۃ الفاتحہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے مانگے تو انشاءاللہ ایسی راہیں کھلیں گی جن کا کبھی گمان بھی نہ ہوگا۔ اس عمل کو کم از کم 7 دن ضرور کریں اور ساتھ نماز کی پابندی اور گناہوں سے پرہیز لازمی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک عورت میرے پاس آئی جو بہت بیمار تھی۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا جسم کا ایک ایک حصہ سوجا ہوا تھا، دوا اثر نہیں کر رہی تھی۔ میں نے اسے سورۃ الفاتحہ صبح و شام پانی پر دم کر کے پینے کا کہا۔ اس نے صرف 3 دن یہ عمل کیا اور چوتھے دن خود میرے پاس آئی بالکل تندرست ہو کر اور کہنے لگی، حضرت میں نے زندگی میں پہلی بار کسی صورت کو اتنا اثر انگیز پایا ہے۔ سورۃ الفاتحہ نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ حسد، نظر، بد وسوسے، جنات اور شیطانی اثرات سے نجات کے لیے ایک مجرب عمل ہے۔ اگر کسی کو اکثر برے خواب آتے ہوں، دل بے چین رہتا ہو، ذہن الجھا رہتا ہو تو سورۃ الفاتحہ کو اپنے تکیے پر دم کر کے سوئے اور انشاءاللہ بہت جلد سکون اور راحت نصیب ہوگی۔ ناظرین، بعض لوگ گھر میں لڑائی جھگڑوں سے پریشان ہوتے ہیں، میاں بیوی میں بہت محبت نہیں رہتی، بچوں میں ضد ہوتی ہے، ان سب کے لیے سورۃ الفاتحہ بہترین علاج ہے۔ روزانہ صبح کے وقت پورے گھر پر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کریں، گھر میں امن اور سکون آ جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے اور آپ کی زندگی نیکیوں سے بھر جائے تو سورۃ الفاتحہ کو اپنا معمول بنا لیں۔ یہ سورت اللہ کی حمد سے شروع ہوتی ہے، اس کی رحمت کا ذکر کرتی ہے، قیامت کے دن اس کا احساس دلاتی ہے، عبادت اور مدد مانگنے کی طرف لے جاتی ہے اور ہدایت کی دعا پر ختم ہوتی ہے۔ گویا یہ مکمل نظام حیات ہے۔ جو بندہ سورۃ الفاتحہ کو دل سے پڑھتا ہے، گویا وہ اللہ تعالیٰ سے ہر دن ایک نیا معاہدہ کرتا ہے کہ میں صرف تیری عبادت کروں گا اور صرف تجھ سے مدد مانگوں گا۔ اگر آپ کے بچے نافرمان ہوں، تعلیم میں کمزور ہوں یا کسی غلط راستے پر جا رہے ہوں تو روزانہ ان پر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کریں اور ساتھ میں دعا کریں کہ یا اللہ میرے بچوں کو ہدایت دے، نیک بنا، ان کے دل میں دین کی محبت ڈال دے۔ سورۃ الفاتحہ کی برکت سے وہ بچے جنہیں پڑھائی میں دل نہیں لگتا وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو بچے دین سے دور ہوتے ہیں وہ بے نمازی اور بے ادب ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی کام کے آغاز سے پہلے سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ وہ کام خیر اور برکت سے مکمل ہوگا۔ چاہے آپ کا کاروبار کا آغاز کر رہے ہوں، امتحان میں جا رہے ہوں، سفر پر نکل رہے ہوں یا کسی بڑے فیصلے کی طرف بڑھ رہے ہوں، سورۃ الفاتحہ کو اپنا ساتھی بنائیں۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے اور اس کی قدر کریں، اسے روز پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، دل سے پڑھیں۔ آخر میں سب کو یہی مشورہ دوں گا کہ سورۃ الفاتحہ کو صرف نماز کی حد تک محدود نہ رکھیں، اسے روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں۔ بیماری، پریشانی، دکھ، غم، قرض، غربت، بے سکونی، ہر مسئلے کے لیے سورۃ الفاتحہ بہترین عمل ہے۔ اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں، اخلاص کے ساتھ پڑھیں، یقین کے ساتھ پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کی زندگی کو آسان، بابرکت اور کامیاب بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی صورتوں کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ سورۃ الفاتحہ کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، بیماریوں کو دور کرے اور دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لازمی دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی سورۃ الفاتحہ کی برکات سے فیض یاب ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔